کسی گاؤں میں ایک مسجد کا امام تھا. فجر کی اذان دی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا. بیٹھتے ہی امام صاحب کو نیند آ گئی. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامنے سب لوگ کھڑے ہیں اور امام صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ کے نماز پڑھائیں. اب انہیں ٹینشن یہ ہوئی کہ امام صاحب کو معلوم تھا کہ اگر نیند کا غلبہ آ جائے تو وضو فرض ہو جاتا ہے. اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں ابھی وضو کرنے جاؤں گا تو یہ سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یار یہ کیسا امام صاحب ہے, ابھی جماعت کا ٹائم ہونے لگا ہے اور اسے ابھی وضو یاد آ رہا ہے. تو اسی شرما شرمی میں اور گھبراہٹ کے عالم میں امام صاحب نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی. نماز پڑھا کہ جب گھر جانے لگے تو ان کو بڑا ٹینشن ہوا. انہوں نے بولا یار آج میں نے جو نا بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اور میرے پہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب آئے گا یا پتھر آئیں گے یا کوئی نہ کوئی بیماری لگ جائے گی یا کوئی گاڑی آ کے مجھے لگ جائے گی اور میرے ساتھ جو نا کچھ نہ کچھ برا ہوگا. خیر اسی کشمکش میں گھر گئے, رات ہوئی, سو گئے. صبح کو پھر سے مسجد میں آئے, پھر فجر کی اذان دی اور اس بار جان بوجھ کے سو گئے. انہوں نے سوچا یار اگلی دفعہ تو میرے ساتھ کچھ ہوا نہیں تھا. سو گئے. آنکھ کھلی, پھر اٹھ کے ویسے ہی نماز پڑھا دی. لیکن اس بار نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب بڑا ٹینشن میں تھے کہ یار لاسٹ ٹائم تو میں نے جو ہے نا انجانے میں یہ حرکت کر دی تھی, لیکن اس بار تو میں نے جان بوجھ کے بغیر وضو کے نماز پڑھائی ہے. تو اب تو میرے پہ اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا. صاحب جو ہے ڈر کے مارے کانپتے رہے کہ انہوں نے سوچا کہ یار اس بار تو میں نے بڑا گناہ کر دیا جان بوجھ کے, تو اللہ کی طرف سے میری پہ جو نا بڑا خطرناک عذاب آئے گا, میں اور میرا گھر پورا برباد ہو جائے گا. اسی کشمکش کے عالم میں امام صاحب جب گھر پہنچے تو بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارا. صبح ہوئی, جب فجر کا وقت ہوا تو امام صاحب کے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا. اب انہوں نے سوچا کہ یار سردی کا موسم ہے, پانی بھی ٹھنڈا ٹھنڈا ہوگا اور کون صبح صبح جو ہے نا نہائے. ویسے بھی تو میں نے بغیر وضو کے نمازیں پڑھائی ہیں, آج بغیر غسل کے بھی پڑھا کے دیکھ لیتا ہوں کیا ہوتا ہے. وہ مسجد میں پہنچا اور اس نے بغیر غسل کے ہی نماز پڑھا دی. اب جب پڑھا رہا تھا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ آج تو میں نے گناہ کی انتہا کر دی ہے, تو مجھ پہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے بڑا خطرناک عذاب آئے گا. لیکن جب وہ نماز پڑھا کر فارغ ہوا اور اس پہ کوئی عذاب نہ آیا تو اس نے سوچا کہ یار توبہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں. اس نے سوچا کہ جب میرے پہ کوئی عذاب نہیں آیا, میں نے اتنی غلطیاں کی, اتنے گناہ کیے, تو اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام کچھ ہے ہی نہیں, توبہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں. تو اس نے سب سے پہلا کام کیا اس نے دین اسلام سے اپنا نام باہر کر دیا اور وہ ناستک ہو گیا. جب یہ بات پاس کے گاؤں والوں کو پتا چلی تو وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یار آپ ادھر کے مسجد کے امام تھے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا دین اسلام سے اپنا نام ہی نکال دیا. تو اس نے بتایا کہ ہاں میں نے جو ہے نا ایک بار بغیر غسل کے نماز پڑھائی, بغیر وضو کے پڑھائی, لیکن میرے پہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا. اس لیے میں نے سوچا کہ جب کوئی عذاب آ ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں, دین ہے ہی نہیں, بلا وجہ کا جو ہے نا یہ ایک بس ایسی بات ہے. اس لیے میں نے جو ہے نا اپنا نام دین سے نکال دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ پہ کوئی عذاب نہیں آیا؟ اس نے بولا نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ عذاب کیا کم ہے کہ اللہ پاک نے تم کو اپنے دین سے ہی پار کر دیا. اگر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا, تمہاری ٹانگ ٹوٹتی, ہاتھ ٹوٹتا, تو یہ تو کوئی چھوٹا تمہارے پہ عذاب ہوتا. لیکن یہ کیا عذاب ہے کہ تم کو اللہ نے اپنے دین سے, اپنے قرآن سے, اپنے نبی سے, روزوں سے, نمازوں سے, جنت سے, ہر چیز سے دور کر دیا. یہ کیا چھوٹا عذاب ہے؟ دوستوں کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ اس طریقے کے لوگ یہ اگر دین میں رہتے تو انہوں نے دین کو بدنام کرنا تھا, اسلام کو بدنام کرنا تھا. اور اللہ پاک اپنے دین سے نا اس طرح کے کچرے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ زیادہ سوچیں نا. یہ دین کا وہ کچرا ہے, یہ اسلام میں وہ کچرا ہے جو دین میں رہتے تو دین کو نقصان پہنچاتے. اس لیے اللہ نے یہ گندگی کو باہر پھینک دیا.